ایک سورہ نحل بھی ہم نے پڑھی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں قرآن کریم کی حقانیت، مومنین کی صفات، مختلف انبیاء کے احوال، اللہ تعالیٰ کی توحید پر دلائل، قیامت کی ہولناکیاں اور حیات بعد الموت کا ذکر فرمایا۔ اس صورت کی ابتدائی آیات میں ایک بار پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے احوال اور معجزات کا بیان ہے۔ آیت نمبر 16 سے سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے۔ وہ داؤد علیہ السلام کے وارث تھے، بیٹے تھے، اور انہیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئیں۔ جنات اور انسانوں کے لشکر کا ایک فوجی ڈسپلن کے ساتھ ان کے پاس حاضر رہتے تھے۔ وہ جو ان کا لشکر تھا نا، اس میں انسان بھی تھے، جن بھی تھے، اور اس کے اندر پرندے بھی تھے۔ ان کا لشکر تھا، وہ ہمیشہ ان کے پاس رہتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام گزر رہے تھے تو ایک مقام سے آپ گزرے جہاں چیونٹیاں بڑی کثرت کے ساتھ تھیں۔ تو ایک چیونٹی جو ان چیونٹیوں کی سردار تھی، ان چیونٹیوں کی بڑی تھی، اور مفسرین کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ تھی بھی، ایک آنکھ اس کی کوئی نہیں تھی، ایک ٹانگ اس کی کوئی نہیں تھی، لیکن اس حال میں بھی وہ چیونٹی جو تھی وہ چیونٹیوں کی قیادت کر رہی تھی۔ تو حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا لشکر جب وہاں سے گزرا تو وہ کہنے لگی یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، کہنے لگی چیونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر بے دہانی میں، سلیمان کا لشکر توجہ نہ کرے اور تمہیں پاؤں کے نیچے مسل دے، لہذا اس طرح کرو کہ تم اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ۔ حضرت سلیمان ابھی 3 میل دور تھے، تمام مفسرین نے لکھا ہے 3 میل دور تھے، تو وہاں سے چیونٹی بولی تو قرآن کہتا ہے کہ حضرت سلیمان اس کی بات سن کے ہنس پڑے، فتبسم ضاحکا، آپ اس کی بات سن کے ہنس پڑے کہ دیکھو یہ چیونٹی کیا کہہ رہی ہے، ذرا غور کرنا بات پر کہ حضرت سلیمان 3 میل دور فاصلے پر چیونٹی کی بات بھی سن لیتے ہیں۔ مولوی نے قرآن کی آیت پکی یاد کر لی، انا بشر مثلکم، کہتا ہے حضور نے کہا میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، نبی ہماری طرح ہوتے ہیں جی، تو وہ تو 3 میل دور چیونٹی کی آواز سن لیتے تھے، اس کے کان میں چیونٹی رکھو بلا، اسے کہو کہ بتا بلا کیا کہتی ہے، کچھ بتائے گا پھر دوڑ لگا دے گا شاید، کان میں رکھو اس کو کہو بتا چیونٹی کیا کہتی۔ اور اگر یہ لفظ نہ ہوتے قرآن کے کہ جب انہوں نے سنا تو ہنس پڑے، یہ جملے نہ ہوتے تو شاید اس کو بھی نہ مانتے، لیکن حضرت سلیمان نے سنی چیونٹی کی بات، اور اب اگلی بات کہنے لگا ہوں، بڑے خوبصورت لفظ لکھے ہیں مفسرین نے، فرماتے ہیں دیکھو ایک چیونٹی نے ایک جملہ بول کے، ایک چیونٹی نے ایک جملہ بول کے اپنے قبیلے کی خیر خواہی کی، تو رب نے اس کا جملہ بھی قرآن میں بیان فرما دیا۔ تو جو ساری زندگی لوگوں کو جملے بول بول کے کہے رب رسول کی طرف آ جاؤ، تو اللہ قیامت میں اس کی بات کو قائم نہیں فرمائے گا۔ جو بھی کسی کی خیر خواہی کرے وہ ایک جملہ بول کے کرے، اور ہو بھی چیونٹی، تو اگر اللہ اس کا ذکر قرآن میں باقی رکھتا ہے تو میں اور آپ اگر کسی کی خیر خواہی کریں گے تو انشاءاللہ ذکر باقی رہے گا۔ شرط یہ ہے کہ کریں خیر خواہی، خیر خواہی کرو کسی کی، ایک جملہ بول کے بھی کرو، چیونٹی بھی ہو تو اللہ قرآن میں ذکر باقی فرما دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا، اس پر کئی کچھ لکھا ہے۔ اسی طرح سے ایک بات اور لکھی ہے ہمارے مفسرین نے کہ حضرت سلیمان ایک دن اسی طرح نکلے، قحط پڑ گیا تھا، بارش نہیں ہوتی تھی، تو حضرت سلیمان باہر میدان میں نکلے دعا کرنے کے لیے، خشک سالی تھی، تو جب آپ گئے تو ایک چیونٹی اپنے پر پھیلا کے دعا مانگ رہی تھی، تو رب کریم نے فرمایا سلیمان آپ واپس چلے جائیں، بارش آ جائے گی پر آئے گی چیونٹی کی دعا پہ۔ تو حضرت سلیمان نے عرض کی مولا میں بھی تو اتنا لشکر لے کے آیا ہوں نا، تو چلو ہمیں بھی دعا کر لینے دے، تو چیونٹی کی دعا پہ برسا دینا پر دعا کر لینے دے۔ فرمایا نہیں آپ واپس جائیں، دعا نہ مانگے۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا چیونٹی کا دل ٹوٹ جائے گا، وہ تو کہے گی کہ یہ سلیمان کی لشکر دعا پہ پھر بارش آئی ہے، تو آپ نہ کریں تاکہ اس کے دل میں یہ بات رہے کہ نہیں میرے رب نے میری دعا پہ ہی بارش فرمائی ہے۔ آپ جائیں، آج بارش آئے گی پر آئے گی چیونٹی کی دعا پہ۔ تو جو چیونٹی بارش کی دعا کرے قوم کے لیے، اللہ اگر اس کا ذکر قائم رکھتا ہے، تو جو اپنی قوم کے لیے ہدایت کی دعا کرے
اور کبھی کبھی گردن جھکا کے دیکھا کرو کہ دل میں رسول اللہ کی امت کا درد کتنا ہے. اگر کہیں حضور کی امت کا درد ہے تو پھر انشاءاللہ ذکر قیامت تک باقی رہے گا. پھر انشاءاللہ قیامت تک آنے والی نسلیں بھی آپ کا ذکر کریں گی اگر حضور کی امت کا درد سینے میں موجود ہے. اسی طرح سے پھر حضرت سلیمان کے لشکر میں نا ایک ہدہد نامی پرندہ بھی تھا. لشکر کا کارکن تھا پرندہ. ہدہد غائب تھا تو حضرت سلیمان کہنے لگے کدھر گیا وہ ہدہد؟ نظر نہ آ جایا سخت سزا دوں گا. یہاں تو کوئی اچھی خبر لائے گا. چونکہ وہ ہدہد پرندہ جاتا تھا تو خبریں لا کے دیتا تھا، ورنہ سزا دوں گا. اتنی دیر میں ہدہد بھی آ گیا. یہ پرندے جو کارکن ہوتے ہیں بڑے سیانے ہوتے ہیں. کبھی بندہ ناراض ہو تو صحیح خبریں لے آتے ہیں. تو صحیح خبر لے کے آ گیا. آتے ہی آ کے بیٹھا تو اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہاں تھے؟ عرض کرنے لگا حضور میں ملک سبا گیا تھا، وہاں ایک عورت حکمرانی کرتی ہے، اس کا نام بلقیس ہے. بہت بڑے تخت پہ بیٹھتی ہے. 80 گز اس کا تخت لمبا ہے، 40 گز چوڑا ہے، اور شاید 80 من کے 80 ٹن اس کا وزن ہے. تو حضور وہ سورج کو پوچھتے ہیں. تو حضرت سلیمان نے فوراً خط لکھا، فرمایا جا کے اسے میرا خط دے دو کہ یہاں تو کلمہ پڑھ کے ہماری فرما بردار بن جائے، ورنہ تیار ہو جائے. جو اللہ کے غیر کو پوچھتے ہیں ہم ان کے خلاف جنگ کریں گے. وہ جب لے کے گئے نا خط یہ حدود گیا تو وہ میٹنگ کر رہی تھی، اس کے وزیر مشیر سارے بیٹھے تھے. اس نے جا کے خط پھینک دیا ملکہ بلقیس کی جھولی میں. اس نے خط پڑھا تو ڈر گئی، وزیروں کو بلایا. حضرت سلیمان، قرآن کہتا ہے حضرت سلیمان نے کہا تھا خط پھینک کے نا تو سائڈ پہ ہو کے سننا وہ کیا کہتا. بندوں کے لیے منع ہے، پرندوں کے لیے جائز ہے. بندوں کے لیے منع ہے سائڈ پہ ہو کے سننا. ہاں جس کی جاسوسی کی ڈیوٹی ہو، کفر کی جاسوسی کی، اس بندے کے لیے بھی جائز ہے. تو یہاں ایک تو وہ پرندے تھے، دوسرا کفر کی جاسوسی کر رہے تھے. سائڈ پہ ہو کے سننے لگے تو ملکہ بلقیس کہنے لگی اب کیا کرنا ہے، یہ خط آیا ہے. تو وہ کہنے لگے ہم تیار ہیں، آپ حکم کریں، ہم لڑنے کو تیار ہیں، لڑیں گے. وہ کہنے لگی نہیں تیزی نہ دکھاؤ. قرآن مجید کہتا ہے کہ وہ کہنے لگی جب لڑائیاں ہوتی ہیں تو شہر تباہ ہوتے ہیں، ملک کھنڈر بن جاتے ہیں. لڑائی مسئلے کا حل نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ میں نبی ہوں. تو ایک دفعہ آزما لیتے ہیں کہ نبی ہیں کہ نہیں، معاذ اللہ آزما لیتے ہیں. کہا کیسے؟ کہنے لگی تحفے تائے بھیجتے ہیں. اگر مال پر دل للچا گیا تو پھر نبی نہیں بادشاہ ہے، اور اگر مال پر دل للچایا نہ تو پھر اللہ کے کامل بندے. یہ فرق اس نے اس وقت بیان کیا. اس نے 500 کنیزیں، 500 غلام بڑے شاندار لباس پہنا کے، 500 گھوڑا بڑا تگڑا، اس کے اوپر مال و اسباب رکھ کے تیاری کرا کے حضرت سلیمان کی طرف بھیجا. ہدہد پہلے سے خبر لے کے آ گیا. حضور اس نے یہ پروگرام بنایا ہے. وہ جب آیا سارا کچھ تو حضرت سلیمان دیکھ کے جلال میں آ گئے. فرمانے لگے اسے جا کے کہہ دو تو مجھے کیا تحفے بھیجے گی، میرے رب نے مجھے مالا مال فرمایا ہوا ہے، انہیں مالا مال کیا میرے مالک نے. جا اسے جا کے کہہ تو کیا تحفے دے گی. جب رب دیتا ہے تو پھر کوئی کمی نہ وہ نہیں چھوڑتا. بندے کیا دے سکتے ہیں؟ بندے تو بیچارے 10 دے کے تو 10 دن ان کی آنکھیں نہیں کھلتی. فرمایا مجھے اللہ نے جو دیا ہے کیا بات ہے اس کے دینے کی. تو فرمایا اسے کہو یا فرما بردار ہو کے آ جائے یا جنگ کے لیے تیار ہو جائے، ہم اسے اس کے شہر سے ذلیل کر کے نکال دیں گے. اس نے جا کے جب پیغام دیا تو اور ان لوگوں نے بھی آ کے بتایا کہ وہاں تو ہم عجیب منظر دیکھ کے آئے ہیں کہ جانور بھی ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، وہاں تو جنات، سرکش جنات کھڑے ہیں. وہ بادشاہ نہیں، وہ نبی ہیں. وہ جو 500 غلام اور 500 کنیزیں گئی تھی حوال سنایا آ کے. تو ملکہ بلقیس نے پھر خط لکھا کہ میں فرما بردار ہو کے آ رہی ہوں. مانا کیا ہے؟ میں کلمہ پڑھنے کے لیے آ رہی ہوں. تو حضرت سلیمان نے کہا بھئی اب اس طرح کرو، ذرا فرش بچھاؤ. انہوں نے فرش بچھایا اس طرح کا کہ اوپر فرش تھا، نیچے مچھلیاں تیر رہی تھیں، لگ رہا تھا دریا ہے. ڈیوٹی لگا دی، جنات نے بچھا دیا. ادھر حضرت سیدنا سلیمان فرمانے لگے اب چونکہ مان کے آ رہی ہے تو اسے اپنی نبوت کی علامتیں بھی دکھانی ہیں. اس نے تخت بڑا شاندار بنوایا تھا، اور خواتین میں جو عادتیں خواتین والی ہوتی ہیں وہ جاتی نہیں. وہ 7 کمروں میں نا پیچھے اپنا تخت رکھ کے تو 7 دروازے بند کر کے آئی.
اس زمانے میں ایک رواج تھا، وہ زلیخا نے بھی 7 دروازے مکفل کے ایک رواج تھا، ایک کمرہ، پھر کمرے کے پیچھے کمرہ، پھر اس کے پیچھے کمرہ، پھر اس کے پیچھے کمرہ، اور اس کو بڑے موٹے تالے لگائے جاتے تھے، اور فلسفہ یہ تھا کہ ایک تالا توڑے گا کوئی تو جب تک سپاہی آ جائیں گے، اور اگر اس کے توڑنے تک نہ آئے تو دوسرے کے توڑنے تک آ جائیں گے، اور اس کے توڑنے تک نہ آئے تو 7ویں تک تو آئے جائیں گے۔ یہ ان لوگوں کا نفسیاتی معاملہ تھا، سوچ تھی۔ 7 کمروں میں مکفل کر کے نا وہ نکلی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کہنے لگے بھئی مجھے اس کا تخت چاہیے اس کے آنے سے پہلے، اس کے آنے سے۔ اس واقعے کی کیا ضرورت تھی قرآن پاک میں؟ یہ کیا حاجت تھی یہ تخت والی ساری بات قرآن نے کیوں بیان کی؟ پوچھیں آپ اپنے دل سے بھی اور انکار کرنے والے منکرین سے بھی، اس کی کیا ضرورت تھی؟ وہ جو کہتے ہیں جی ولی کی کرامت کی کیا ضرورت ہے، سیدھی سیدھی نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، تو پوچھو ان سے ایک سورت نمل کے اندر اس ساری تفصیل کی کیا ضرورت تھی؟ ختم ہو گئی جب وہ کلمہ جو پڑھ رہی ہے، تو پھر اس سارے واقعے کو رب کیوں بیان فرماتا ہے؟ حضرت سیدنا سلیمان فرمانے لگے تخت چاہیے، اور چاہیے اس کے آنے سے پہلے۔ قال عفریت من الجن، جنوں میں سے ایک بہت بڑا جن بولا، کہنے لگا حضور آپ کا یہ تخت برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا۔ یہ جو آپ میٹنگ کر رہے ہیں نا، یا فیصلے ختم، کچھ نے لکھا صبح سے شام تک میٹنگ ہوتی ہے اور اس کو آنے میں پتہ نہیں کتنے دن لگیں گے، تو میں یہ برخاست ہونے سے پہلے، اور کچھ نے کہا جی آپ شرط کیوں لگاتے ہیں کہ صبح سے شام تک ہوتی؟ اس جن نے کہا جی آپ 10 منٹ میں فارغ ہو جائیں، آپ فارغ ہوں گے تو تخت آ جائے گا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب قرآن کہتا ہے کہ اس نے کہا کہ آپ کے فارغ ہونے سے پہلے، تو اس کا مطلب ہے کہ جب آپ اٹھیں گے، یہ جگہ خالی کر دیں گے تو تخت یہاں کیویں ہزاروں میل کا فاصلہ ہے آ جائے گا، پر ہوائی جہاز پہ کارگو کرا کے، جی DHL کے ذریعے کیسے آئے گا؟ وہاں آئے گا تو بس آئے گا۔ تو حضرت سلیمان کی تو بادشاہت تھی نا زمانے پہ، فرمانے لگے نہیں نہیں تو لیٹ ہے، تو لیٹ ہے، تو ہمیں جانتا ہی نہیں، ایٹ سیٹ تے پکھڑا کوار گندل، اسی اور بھی بوٹیاں جاننے ہاں، یہ تو لیٹ ہے، ابھی ہماری طاقت اس سے زیادہ ہے۔ بڑی کمال بات لکھی ہے لکھنے والوں نے۔ ایک مفسر نے لکھا ہے کہ ابھی حضرت سلیمان نے غلاموں سے منگوایا ہے، اپنی بات کوئی نہیں کی، یہ حال ہے ان کے غلاموں کا، تو سردار کا عالم کیا ہوگا؟ حضرت سلیمان کہنے لگے بھی جلدی جائیے۔ قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، تو اٹھا ان میں سے وہ جس کے پاس کتاب میں سے علم تھا، ساری کتاب کا بھی نہیں، علم من الکتاب، کتاب، وہ اٹھے جن کے پاس کتاب میں سے علم تھا، تو وہ اٹھ کے کہنے لگے حضور میں لے آؤں گا، کب؟ آپ کے آنکھ جھپکنے سے، آنکھ جھپکنے سے، بندہ تھا جن تھا؟ جن کی تو بات مانی نہیں انہوں نے، کیا کہا؟ آنکھ جھپکنے سے، میں آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ تو حضرت سلیمان کہنے لگے تو ٹھیک ہے چل لا، پھر لا، پھر آنکھ جھپکنے سے بڑے ہی نہیں، پھر غصہ نہیں آتا ان پہ، پھر غصہ نہیں آتا۔ میرے شیخ کامل، مرشد اکمل، شیخ بحر و بار، حضور غوث پاک جیلانی، حضرت غوث اعظم یوں کر کے شاگردوں کو، مریدوں کو سبق پڑھا رہے تھے، پڑھاتے پڑھاتے ہاتھ آگے کیا، اور جب ہاتھ واپس آیا تو بھیگ گیا تھا سارا۔ تو شاگرد کہنے لگے حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا تمہیں نہیں سمجھ آئے گی، چھوڑو تمہارے والی بات نہیں، خاصاں دی گلامہ آگے نہیں مناسب کرنی، رہنے دو تم۔ کچھ وقت گزرا تو کچھ لوگ آ گئے، ابھی کلاس ختم نہیں ہوئی تھی، کپڑے بھیگے ہوئے ہو، وہ شاگرد پہلے ہی منتظر تھے، کہا تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگے دریا میں جا رہے تھے، اچانک ہچکولیں آنے لگے، تو ہم نے کوئی کسی بے عمل کا بازو تو نہیں نہ تھاما، ہم غوث اعظم کے ماننے والے ہیں،
تو دریا میں کہا یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، اللہ کے راستے میں مدد کرو. تو کہنے لگے بس ایک ہاتھ ہی آیا ہے، اور یوں کشتی کھینچ کے باہر نکالی ہے. تو اب وہ شاگرد سارے چپ کر گئے، کہنے لگے جواب کیوں نہیں دیتے؟ انہوں نے کہا تم نے ہاتھ دیکھا ہے پہنچتا ہوا، اور ہم نے ہاتھ دیکھا ہے یہاں سے جاتا ہوا. تم نے پہنچتا ہوا دیکھا ہے، تو ہم نے حضرت بہاؤالحق نقشبند بخاری، ان کے ایک مریدنی تھی، اوپر چبارے پہ کسی نے اس کی عزت پہ ہاتھ ڈالا، چبارے پہ اوپر والی منزل پہ. اس مریدنی نے اپنی عزت بچانے کے لیے چھلانگ لگا دی. جب وہ نیچے گر رہی تھی تو حضرت بہاؤالحق نقشبند بخاری پہنچ گئے. نیچے کوئی ایسا بندوبست کر دیا، کوئی چارپائی بچھا دی، کوئی ایسا جس پہ وہ آ کے آرام سے گری اور بچ گئی. حضرت صاحب کی طرف دیکھ کے کہنے لگی حضور آپ کب آئے؟ فرمانے لگے پتر جب تو چبارے سے چلی تھی تب میں بخارے سے چلا تھا. جب تو چبارے سے چلی تھی نا تب میں بخارے سے چلا تھا، اور تیرے نیچے آنے تک میں بھی پہنچ گیا ہوں. میں بھی مالی دا کم راکھی کرنا، پھل کچے ہون یا پکے، اے پیر مریدان دے سر تے ہی رہندا ہے. اے جھوٹے ہون یا سچے، یہ پکی غلامی کریں یا کچی کریں، پیر کی بھی مجبوری ہوتی ہے. کیا کریں، پیر مریدان دے سر تے ہی رہندا ہے. اے جھوٹے ہون یا سچے، کیا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں نا، نافرمان بیٹے کا بھی تو جائیداد میں حصہ ہوتا ہے نا. نافرمان بھی ہو تو جائیداد میں حصہ، تو چلو باپ ناراض رہے گا تو اللہ ناراض رہے گا، بات الگ ہے، پر جائیداد کا حقدار تو ہے نا، چاہے نافرمان ہی ہے. پیر مریداں دے سر تے ہی رہندا ہے، اے جھوٹے ہون یا. پھر وہ تخت آ گیا تو حضرت سلیمان سے پوچھا یہ کیا ہے؟ قال ھذا من فضل ربی. فرمانے لگے کچھ بھی نہیں. حضرت سلیمان کہنے لگے یہ میرے رب کا فضل ہے. شاید سب مفسرین نے بڑی بڑی باتیں کی ہوں، پر یہاں ایک قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ کا فقرہ میں پڑھ رہا تھا، بڑا مزہ آ رہا تھا. قاضی صاحب فرمانے لگے اس آیت پہ، قاضی صاحب کہتے ہیں جن پر نرا فضل تھا، ھذا من فضل ربی، نرا فضل، فرمایا ان کی تو اتنی طاقت ہے کہ وہ ہزاروں میل دور سے 80 گز لمبا 80 گز چوڑا تخت آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آتے ہیں. اور جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں بشر المؤمنین بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا. فرمایا محبوب اپنے غلاموں کو خوشخبری دے دیں، باقیوں پہ نرا فضل تھا، ان پر تو فضل کبیر ہے، ان پر تو بڑا ہی فضل ہے اللہ کا. تو فرمایا جن پر فضل کبیر ہو، ایک نہیں، اس پر میں بڑے دلائل دے سکتا ہوں. کرامات اولیاء پر میں بڑے ہی دلائل دے سکتا ہوں، بڑے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بادشاہ آیا تو کہنے لگا پیر تب مانوں گا جب سیب کھلائیں گے. سیب کا موسم ہی نہیں تھا. تو حضرت صاحب آتے ہی اسے کہنے لگے اب تو میری ولایت کو سیبوں پہ تو نہ تول، اب سیب کھلائے تو ولی، یا نہ کھلائے تو ولی کوئی نہیں، یہ تو اب میری ولایت کو سیبوں پہ تو نہ تول. تو حضرت صاحب نے یوں ہاتھ اٹھایا تو اللہ نے 2 سیب عطا فرمائے. تو وہاں جملہ ہے حضور غوث اعظم کا، فرمانے لگے اگر اللہ حضرت مریم سلام اللہ جو بنی اسرائیل کی ولیہ ہیں، ولی ہے نا، وہ نبی تو نہیں نا، عورت نبی نہیں ہو سکتی. فرمایا اگر اللہ انہیں بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے، میں تو محمد عربی کا نوکر ہوں. فرمایا اب نہ 2 سیب آئے تھے، تو وہ کہنے لگا میرے تو دل میں 1 سیب تھا نا، تو حضور غوث اعظم نے نا 1 سیب مجھے دیا، 1 میں نے کھایا تو 1 غوث پاک کھانے لگے. کہتے ہیں میں نے وہ منہ میں رکھا، ذرا ترش تھا، تو میرے چہرے کا وہ رنگ دیکھ کے نا، اثر دیکھ کے کہ تلخی محسوس، تو غوث اعظم کہنے لگے میرے والا کھا. تو 1 انہوں نے کاٹ کے ٹکڑا دیا، کہتے کھایا تو بڑا میٹھا تھا. تو میں نے کہا حضور آئے تو دونوں ہی غیب سے ہیں، تو آپ کے والا میٹھا ہے، میرے والا کڑوا ہے. تو آپ فرمانے لگے آئے تو دونوں غیب سے تھے، پر ایک کو ذرا ظالم کے ہاتھ لگ گئے ہیں نا، اس کو تنبیہ بھی کر دی کہ ظلم سے باز آ جا، تنبیہ بھی کر دی. فرمایا ہاتھ ظالم کے لگے اس لیے ترش ہو گیا، سیانا بن. 1 نہیں 20 درجنوں. لیکن پتہ نہیں کیوں لوگ اڑ گئے، پتہ نہیں کیوں کڑ کے آ گئے کرامت اولیاء کے معاملے میں. بالکل، اور پھر کسی حدیث میں یہ نہیں آیا کہ اس زمانے میں ولی ہوں گے تو اس زمانے میں ولی نہیں ہوں گے. حضور نے فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. اقبال کہتے ہیں اولیاء کیا ہوتے ہیں؟ اولیاء کیا ہیں؟ جواسیس القلوب. اقبال کہتا ہے ولی کا بہت بڑا ولی تم نے دیکھنا ہو تو اسے دیکھو جو تیرے دل کا جاسوس ہے. چلو یہ مشکل بات ہے، میں نہیں چھیڑتا، لیکن جو تیرے وہ جاسوسی کرتا ہے
پر کرتا ہے تیرے دل کی. وہ تیرے دل کا جسوس ہوتا ہے ولی, اور اس پر حضور کی حدیث ہے, فرمایا اس کی فراست قلبی سے ڈر, یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے, ڈر اس کی فراست قلبی سے. اللہ توفیق عطا فرمائے. بارہ اس ولی کا نام تھا آصف بن برخیہ. آصف بن برخیہ جی حضرت سلیمان کے وزیر تھے. وہ آئی ملکہ بلقیس, اور جب وہ آئی نا تو اس نے دیکھا کہ یہ تو آگے سامنے حضرت سلیمان بیٹھے ہیں, اور جو رستہ ہے نا درمیان میں وہ فرش ہے کہ دریا ہے, سمجھ نہیں آ رہی. تو اس نے نا اپنا یوں کر کے اوپر کپڑا اٹھانا شروع کر دیا کہ نیچے پانی ہے. حضرت سلیمان کہنے لگے چلتی آ, نیچے کچھ بھی نہیں. اس نے پیر رکھا, نیچے مچھلیاں بھی تیرتی جا رہی تھی. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام, آج بھی اللہ نے توفیق دیا نا, لوگوں نے اس طرح کی تعمیرات بعد میں کی ہیں, لیکن اس کے موجد, اس کے پہلے بنانے والے حضرت سلیمان ہیں اللہ کی دی ہوئی توفیق سے. تو وہ ملکہ آپ کے پاس آئی, پھر وہ آپ کی فرما بردار ہو گئی. اور بعد مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اس نے جب کلمہ پڑھا تو پھر اس کا نکاح بھی حضرت سلیمان سے. حضرت سیدنا لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں, اور قرآن مجید نے سورہ لقمان کے اندر آپ کی ان نصیحتوں کا ذکر فرمایا ہے. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت لقمان, ان کی جو بات انہوں نے اپنے بیٹے کے ساتھ کی, فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ, اے میرے بیٹے لوگوں کے ساتھ اپنے رخ کو نہ پھیرا کر, غرور کے ساتھ اپنے لب و لہجے کو پھیر نہ لیا کر لوگوں کی طرف سے. اور وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا, اور زمین پر اکڑ اکڑ کے نہ چلا کر. تکبر کے ساتھ اپنے لب و لہجے کو لوگوں سے پھیر نہ لیا کر, اور زمین پر اکڑ کے بھی نہ چلا کر. جناب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت فرما رہے ہیں, اور اللہ نے اس کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا ہے. اسلام ہماری تربیت کرتا ہے ہر موقع پر, اور ہمیں اسباق پڑھاتا ہے زندگی ساری گزارنے کے لیے. انسان کی بات کا دوسرے پر بڑا اثر ہوتا ہے, لیکن اس کی بات کے ساتھ ساتھ اس کے لہجے کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے. کھانے کا بھی بڑا اثر ہے, لیکن کھانا آپ کس برتن میں رکھ کے دے رہے ہیں اس کا بھی بڑا اثر ہے. آپ نے کھانا کس طرح سجایا ہے, کس جگہ کسی کو بٹھایا ہے, اس کا بھی بہت زیادہ اثر ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کا جو لب و لہجہ ہے وہ ہمیشہ اچھی اخلاق والا ہونا چاہیے. لہجے جو ہوتے ہیں نا, لہجے, لب و لہجہ, وہ بڑی تاثیر رکھتا ہے, بڑا اثر رکھتا ہے. چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے, دودھ پیتا ہے, ابھی نونہال بچہ چھوٹا سا, ابھی اسے پتہ نہیں ہے کہ کون سی بات کا کیا معنی ہے. اسی بچے کے آپ نے گال پہ محبت کے ساتھ ہاتھ پھیرا تو وہ ہنس دیتا ہے, لیکن اگر آپ غصے کے ساتھ اس کی گال پہ ہاتھ لگاتے ہیں تو وہ رو دیتا ہے. آپ میری بات کو سمجھیں گے, ابھی اس کو لفظوں کے مفاہیم کا نہیں پتا, معانی سے ابھی وہ آگاہ نہیں ہے, معانی نہیں جانتا, پر آپ نے کس لہجے کے ساتھ اس سے پیار کیا یہ اسے پتا ہے. یہ جو لہجہ ہوتا ہے, لہجہ اخلاق آپ کا, یہ بڑا اثر کرتا ہے. آپ نے گفتگو کی, لیکن اس گفتگو میں آپ کا انداز کیا تھا, لب و لہجہ کیا تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں میں نے کوئی غلط بات کی ہے, بالکل ٹھیک بات کی ہے بھئی, آپ کی بات ٹھیک تھی, پر آپ کا انداز ٹھیک نہیں تھا. جہاں بات ٹھیک ہونا ضروری ہے نا, وہاں انداز ٹھیک ہونا بھی بڑا ہی ضروری. آپ کے لہجے کا خوبصورت ہونا اور آپ کے لفظوں کا حسین ہونا بھی بڑا ہی ضروری ہے. اگر آپ تھوڑا سا معاشرے میں غور کریں تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو تبا نہیں بیچارے دنیا میں آئے ہی شکوہ کرنے کے لیے. ان کے لہجے سے نہ ترش روئی برستی ہے, تلخی ہے. وہ جی میں فلاں آدمی کے پاس گیا تو اس نے میری بات نہیں سنی, فلاں شخص سے میری ملاقات ہوئی, میں نے وقت گزارا پر وہ بندہ ٹھیک نہیں نکلا, فلاں کے ساتھ میں آگے بڑھنا چاہ رہا تھا پر میرے معاملات چل نہیں سکے. تو بھئی آپ دوسروں کو ناپتے اور تولتے رہے, آپ کو یہ دیکھ لینا چاہیے تھا کہ آپ کا انداز فکر ہی کہیں غلط نہ ہو. لہجے, اخلاق, یہ آپ کے لفظوں سے بھی زیادہ اثر بعض اوقات رکھتے ہیں. کسی نے کہا تھا کہ میرے لہجے میں غرور آیا تھا, اس کو حق تھا کہ شکایت کرتا تھا. میرے لہجے میں کچھ ایسا کہ جس پہ وہ بیچارہ پریشان ہو گیا, اب اس کا حق بنتا تھا وہ اس پہ شکایت کرتا. تو میرے عزیز, آپ بات کو یاد رکھیں گے کہ جو اخلاق ہے, آپ کا جو اخلاق ہے, جو آپ کا کردار ہے, وہ اپنی ایک خوبصورتی رکھتا ہے. اس لیے میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں کامل مومن وہ ہے جس کا اخلاق زیادہ اچھا ہے. جو کہانیاں زیادہ سناتا ہے وہ نہیں, جو اپنی خدمات زیادہ بتاتا ہے وہ نہیں, جو باقی سب کی نفی کر کے کہتا ہے کہ دنیا میں کوئی بندہ ٹھیک نہیں, صرف میں ٹھیک ہوں, وہ والا بندہ نہیں. بلکہ فرمایا جس بندے کا اخلاق زیادہ اچھا ہے. اخلاق دیکھیں, یہ جو آپ کا لہجہ ہوتا ہے نا, یہ بہت زیادہ اثرات مرتب کرتا ہے آپ کے گھر پہ بھی باہر. آپ اگر اپنی گفتگو میں باڈی لینگویج کو تھوڑا سا اچھا رکھیں, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بات بڑی صحیح کرتے ہیں پر کچھ زیادہ ہی باتیں کرتے, تو وہ زیادہ باتیں کرنے کی وجہ سے ان کی جو صحیح باتیں ہوتی ہیں ان کا بھی وزن خراب ہو جاتا.
क्योंकि वो ज्यादा बातें करते हैं, हर वक्त बोलते हैं, हर वक्त बात करते हैं। तो जब वो ठीक बात भी कर रहे हो तब भी उनकी बात का लोग असर कबूल नहीं करते। लेकिन अगर उनका लहजा बावकार हो, बात वो थोड़ी करे पर जितनी करे जरा सोनी करके करे, गुफ्तगू में खुद ब खुद असर पैदा हो जाए, बात अच्छी लगे, अखलाकी रवैये अगर लोगों के ज्यादा अच्छे हो जाएं। एक तो मुस्कुराने का बिल कोई नहीं आता, इसके पैसे कोई नहीं लग, और ये भी शुक्र है अभी तक इस पर टैक्स भी कोई नहीं, ये भी मकाम में तशक्कुर है। तो अगर आप बात करें और उसमें थोड़ी सी मिठास पैदा करनी, आप थोड़ी सी बात में ना मिठास। मेरे एक क्लास फेलो है, तो वो तकरीर कर रहे थे और मैं सुन रहा था, तो मुझे बाद में कहने लगे आप तबसरा करें मैंने कैसी तकरीर की है। ये होता है ना जी, बाज़ औक़ात दोस्त बैठते हैं बेतकल्लुफ़, तो कई दफ़ा कुछ बातें ऐसी एक दूसरे के साथ करते, तो मुझे कहने लगी आप बताएं कि मैं बात कर रहा था तो कैसी थी। तो मैंने कहा जब आप बात कर रहे थे तो मैं डर रहा था, मुझे लग रहा था कहीं आप लड़ ना पड़े। नहीं, आप इत्मीनान से बात करें, आप तसल्ली से बात करें, आप खंदा पेशानी के साथ बात करें। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हुजूर फरमाते हैं नेकी को कभी छोटा नहीं समझना, नेकी को हकीर नहीं समझना। कुछ ना हो सके तो अपने भाई से मुस्कुरा के बात ही कर लिया करो। बात करो तो तुम्हारे लहजे में तुर्श रुई ना हो। बाज़ औक़ात आप तल्ख बात करते, आपका लहजा तल्ख होता है तो आपकी सही बात भी कबूल नहीं की जाती। लेकिन अगर आपके लहजे में मुस्कुराहट हो, आपके लहजे के अंदर खूबसूरती हो, तो आपके अपने भी आपके बेगाने भी सब के सब आपकी बात को तसल्ली के साथ समझना वो गवारा करेंगे। इसी तरीके से हमारा दिल करता है कि लोग हमारी बात सुने, हमारे गर्विदा हों, हम जो पैगाम देना चाहते हैं वो पैगाम लोग अच्छे तरीके से कबूल करें, उस पर लोगों की तवज्जो ज़्यादा हो, ये हमारा शौक़ होता है। और दुनिया में अब तो फेमस होने का शौक़ बड़ा बढ़ गया है, अब बड़ा बढ़ गया। अब तो लोगों को ना शायद लोग मकबूलियत इसी का नाम लेते हैं कि मेरे इतने लाइक्स हैं, इतने फॉलोवर हैं, इतने सारे लोग हैं तो शायद मैं बड़ा मकबूल हूँ। याद रखना, काबिलियत से ज़्यादा कबूलियत ज़रूरी होती है। फॉलोवर क्या करेंगे अगर रब भी राज़ी ना हुआ तो? लाइक्स क्या करेंगे? अगर तो कबूल हो जाए तो फिर चलो किसी लाइक्स का भी फ़ायदा है, किसी फॉलोवर का भी। और अगर कबूल ना हो तो फिर कोई फ़ायदा। जिन्हों प्रीतम अपना आखे ही नाम, वो अजय सुहागन हो ही नहीं। तो जब वो कबूल कर ले फिर तो बड़ी बात है, और अगर कबूलियत ना हो तो फिर बड़े बड़े मजमे भी कोई फ़ायदा नहीं देते। हमारी ख्वाहिश होती है कि लोग हमें जाने, लोग हमें पहचाने, हमारा बड़ा नाम हो, हमारा बड़ा जिक्र हो, हमारे बड़े तज़किरे हो। तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रवायत करते, हुजूर फरमाने लगे, तुम माल के जरिए लोगों को अपना गर्विदा नहीं बना सकते, पैसे दे के लोगों को पीछे नहीं लगा सकते। कितने को दोगे? देखिए ना, पैसों से तो बंदे का लालच शुरू हो जाता है। एक दफा दे, फिर दूसरी दफा दे, फिर तीसरी दफा दे। रोज देंगे तो बंदा राजी होगा, और अगर आपने 99 दफा दिया, एक दफा नहीं दिया तो वह नाराज हो जाता है। तो कितना को लालच पूरा करेंगे? तो हबीब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाने लगे, तुम पैसे दे के लोगों को अपना गर्विदा नहीं कर सकते। हाँ, खंदा पेशानी से, हुस्ने अखलाक से मिलोगे तो लोग तुम्हारे गर्विदा हो जाएं। तुम्हारा अखलाक, तुम्हारी खंदा पेशानी, तुम्हारा अच्छा किरदार, ये लोगों को गर्विदा कर सकता है। मालो दौलत से लोग गर्विदा नहीं होते। तो हमारा को जो रोजमर्रा का लोगों के साथ ताल्लुक है, लबो लह जाए। मैंने देखा है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके साथ लोग आना जाना, मिलना बैठना आहिस्ता आहिस्ता छोड़ देते। और वो किस लिए छोड़ देते हैं? वो उनके रवैये की वजह से छोड़ देते, उनके अंदाजे फिक्र की वजह से छोड़ देते, उनके शिकवों की वजह से छोड़ देते। मिजाज होते हैं ना हमारा कि हमें शौक होता है ताल्लुक ज्यादा लोगों के साथ हो, और फिर ये भी शर्त होती है कि मैं जिसके पास जाऊं वो मुझे यही कहे कि तू मेरे साथ ही प्यार कर। एक साहब मुझसे कहने लगे कि ये मैं महफिल कराता हूँ, आप भी तशरीफ लाएं, और मैं 20 उलमा को बुला चुका हूँ और बड़े बड़े नामवर नाम उन्होंने मेरे सामने लिए। मैंने उनसे पूछा कि जो नाम आपने लिए हैं और आपकी तस्वीरें भी साथ हैं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह तस्लीम कर गया हूँ आपकी बात को, लेकिन सवाल मेरा ये था कि क्या आप नमाज भी पढ़ते हैं? 21 उलमा को आपने बुलाया या 20 को बुलाया और बड़े बड़ों को बुलाया, और मुझे भी आप दावत पेश कर रहे हैं, तो नमाजी भी आप है, नमाजी भी है। कहने लगे ये आप दुआ करें मैं नमाज पढ़ना शुरू कर। मैंने उनसे कहा, खुदा के बंदे, अब अगर तू किसी और को बताएगा कि 20 इतने इतने बड़े लोगों से मेरा ताल्लुक है, पढ़ता मैं नमाज भी नहीं, तो लोग क्या सोचेंगे कि 21 मौलवी मिलके भी एक बंदे को नमाजी नहीं बना सके। तो आप अपने लबो लहजे से सिर्फ बातों से गर्विदा किसी को कर लेंगे?
آپ یہ دیکھیں کہ اخلاق کس طرح کا ہے، لہجہ کس طرح کا ہے، آپ کی بات کرنے کا انداز کتنا حسین ہے، اس لفظ کے اندر حسن کتنا زیادہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تبلیغ فرماتے، ہم بھی تبلیغ کرتے، میں اور آپ جب تبلیغ کرتے ہیں تو اس تبلیغ کے اندر شکوہ ہوتا ہے اور تنقید ہوتی ہے، اور بعض جگہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ طنز ہوتا ہے، طنز، ہم دوسرے کو دین کی دعوت رہے ہیں لیکن ہمارے لب و لہجے سے طنز اور تش روئی چھلکتی ہے، تو دولت کے پیچھے لگ گیا ہے، تو بالکل جاہل ہے، تو بالکل تیرے خاندان میں سے بھی کوئی نہیں ادھر آتا، طنز کر رہے ہیں، آپ دعوت دین نہیں دے رہے۔ دعوت دین تو گلدستے میں رکھ کے پیش کی جاتی، اس کی تو ایک خوبصورتی ہے، اس کا تو ایک حسن ہے، اس کی تو اپنی ایک جاذبیت ہے، اس کی اپنی ایک نورانیت ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ تھا، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنازے کی امامت فرمائی، اور جنازے کی امامت کے بعد ابھی نہ قبر کے تیار ہونے میں کچھ ٹائم باقی تھا، تو حضور زمین پہ تشریف فرما ہوئے، لوگ قبر کی تیاری میں ہیں، بعض اوقات ہوتا ہے نا ابھی قبر نہیں تیار ہوئی، تو کہتے ہیں کہ لکڑی کے ساتھ حضور نے زمین کوریدنی شروع کر دی، اور دیر تک حضور نے چہرہ نور کو زمین کی طرف جھکائے رکھا، گویا زمین شرف دیدار حاصل کرتی رہی، دیر تک چہرہ نور جھکا رہا زمین کی جانب، حضور نے رخ نور کو پھیر لیا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نہ بڑے، جب حضور ہمارے قریب ہوتے تھے تو ہمارا خیال ہوتا تھا کہ رحمت کی برکھا ہے، اپنے اپنے حصے کا کرم اڈیل لے اپنے اوپر۔ فرماتے ہیں منتظر تھے کہ حضور کب ہماری طرف رخ انور پھیرے اور ہم کریم سے کوئی بات سن سکیں۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم بڑے شدید منتظر تھے، دیر کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے چہرہ انور اٹھایا، یہ دیکھیے تبلیغ ہو رہی ہے، اور جب حضور نے چہرہ انور اٹھایا تو آنکھوں میں آنسو تھے، رو رہے تھے، اور 3 دفعہ حضور نے فرمایا، کیونکہ قبر تیار ہو رہی تھی، 3 دفعہ نبی کریم نے فرمایا لوگوں قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل، اس کی تیاری کر لو، اس کی تیاری کر لو، اس کی تیاری کر۔ 3 دفعہ حضور نے یہ جملے دہرائے، کیوں؟ ایک میں تبلیغ کرتا ہوں اور اس میں نہ درد ہے، نہ رونا ہے، نہ وہ لب و لہجہ ہے، ایک حضور دعوت دے رہے ہیں قبر کی تیاری کی، لیکن اس میں آنسو ہے، اس میں خاص رغبت ہے غلاموں کے۔ تو اپنی زندگی کے اندر جو ہمارا انداز تکلم ہے، ہمارا انداز گفتگو ہے، میں کہا کرتا ہوں کہ ہم نا دین کے لیے جب کلام کر رہے ہوتے ہیں تو شدت ہوتی ہے ہمارے جملوں کے اندر، بعض مقامات شدت کے ہوتے ہیں، آپ جہاد کی بات کر رہے ہیں، ناموس رسالت کی بات کر رہے ہیں، تو کسی جگہ آپ کے لب و لہجے کے اندر شدت کا ہو جانا برا نہیں ہے، بلکہ وہ اچھا ہے۔ لیکن میرے عزیز ہر وقت ہی کچھ لوگ تلخ ہیں، انہیں کسی وقت بھی آپ ان سے ملاقات کر لیں وہ لوگ آپ کو پریشان ہی نظر آئیں گے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایسے بھی کمرے ہوں گے، جنت میں کچھ ایسے کمرے، کچھ ایسے مکانات بھی ہوں گے کہ باہر کھڑے ہوں گے تو اندر نظر آئے گا، اور اندر کھڑے ہوں گے تو باہر نظر آئے گا۔ یعنی ایک تو تم آئینے لگاتے ہو نا، وہ دیواریں اتنی شفاف ہوں گی کہ اندر باہر سے ان کا حسن دکھائی دے گا۔ حضرت سیدنا مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، کہتے ہیں میں نے فوراً عرض کی حضور وہ ملیں گے کس کو؟ وہ جو اتنے حسین گھر ہوں گے کہ دیواریں ہی شیشے کی محسوس ہوں گی، اندر باہر سے حسن کے جلوے دکھائی دیں گے، حضور وہ ملیں گے کسے؟ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا وہ اس کو ملیں گے جو گفتگو اچھی کرے گا، جو گفتگو اچھی کرے گا، لب و لہجہ اخلاق والا ہو، گفتگو اچھی کرے گا، لوگوں کو کھانا کھلائے گا، اور جب لوگ سو رہے ہوں گے تو وہ اٹھ کے اپنے رب کی عبادت کرے گا۔ اس شخص کو وہ مکانات ملیں گے جن کی دیواریں آئینے کی مانند ہوں گی، جن کا حسن تازہ ہو، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے مزین کیا ہوگا، سنوارا ہو۔ ہم اگر تھوڑی سی توجہ کریں نا، کئی دفعہ وقت گزر جاتا ہے، لہجہ نہیں بھولتا، لہجہ یاد رہتا ہے۔ آپ تو 2 منٹ کے لیے غصے میں تھے نا، تو آپ نے کوئی بات کر دی کسی غریب کو، کسی شخص کو، آپ غصے میں تھے، آپ نے کہہ دیا، اس بیچارے نے سن لیا، لیکن وہ باتیں اس سے سونے نہیں دیتی، بار بار یاد آتی۔ وہ آپ کے ساتھ تلخ کلام کر دے نا، کبھی تلخ گفتگو کر دے، بندہ جب سامنے آتا ہے وہ باتیں یاد آ جاتی، اور وقت گزر جاتا ہے۔ لڑائیاں ہمیشہ چل نہیں سکتی، لڑائی کتنی دیر کی ہوتی ہے؟ 1 دن کی، 2 دن کی۔ قتل بھی ہوں تو اگر قاتل کو پھانسی بھی ہو جائے تو پھانسی کے بعد بالآخر لڑائی تو ختم ہو ہی گئی نا۔ لڑائی ہمیشہ چلتی، تلخی ہمیشہ چل سکتی نہیں۔ تلخی روٹین میں چلنے والا سکہ، کوئی سکے روٹین میں چلتے وقتی ہوتے،
یہ جو غصے کا لب و لہجہ ہے، تلخی کا سکہ، یہ بھائی روٹین میں نہیں چلتا، اس نے ایک نہ ایک دن ختم ہو جانا ہے، روٹین میں پیار ہی چلتا ہے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں حضور پہلے دن مدینہ منورہ آئے، میں زیارت کے لیے گیا تو میں نے مسکراتے دیکھا، 10 سال میں دیدار کرتا رہا، اور وصال سے چند دن پہلے بھی میں نے زیارت کی تو مدینے والے محبوب کو مسکراتے ہوئے ہی دیکھا ہے۔ یہ جو آپ کا لب و لہجہ ہے نا، اخلاق والا، حسن والا، مسکرانے والا، یہ لب و لہجہ نا ذرا لمبا چلتا ہے، یہ روٹین ہے، یہ روز چلے گا۔ یہ سکہ وہ ہے جو رائج الوقت رہتا ہے، یہ کبھی بھی ختم ہونے والا یہ خزانہ ہے۔ تو یہ جو آپ کا تلخ لب و لہجہ ہے، یہ روٹین نہیں۔ عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مثال دینے کے لیے یہ بات سمجھاتے ہیں، فرماتے ہیں ایک شخص جنگل میں لکڑیاں کاٹنے جایا کرتا تھا تو شیر سے دوستی ہو گئی، یعنی ڈائریکٹ بادشاہ سے دوستی ہو گئی، اور بادشاہ بھی وہ جو جنگل کا بادشاہ ہے، جنگل کے بادشاہ سے دوستی ہو گئی۔ یا وہ لکڑہارا غریب آدمی تھا، لکڑیاں تو کاٹنی ہوتی تھی، تو وہ جنگل کا بادشاہ اعلان کر دیتا جانوروں کو کہ میرا دوست آیا، ایک تو کوئی تنگ نہ کرے، اور دوسرا یہ کہ سب لوگ مل کے اس کے ساتھ تعاون کرے۔ کبھی کوئی جانور لکڑیاں اکٹھی کراتا، کبھی کوئی اپنی پشت پہ گدھا، بیل، گھوڑا، خچر رکھ کے وہ لکڑیاں باہر چھوڑنے آتا۔ اب اس کی بڑی دھوم مچ گئی جنگل کے اندر، لکڑہارا مزدور تھا، وہ بادشاہ سے دوستی کر کے بادشاہ ہی بن گیا۔ گھر آ کے نا بیوی کو اکثر بتاتا کہ میرا ایک دوست ہے، میں جاتا ہوں تو ساری پہلے ہی مخلوق کھڑی ہوتی ہے میرے استقبال کے۔ دوستی جو بڑے سے ہو گئی، بنا ہے شاہ کا مصاحب تو پھرے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ ہم نے تو پوچھتا ہی کوئی نہیں، یہ تو بنا ہے شاہ کا مصاحب تو پھرے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ تو وہ لوگوں کو بتاتا، بیوی کو بھی بتاتا، دوست ہے، تو بیوی کہنے لگی اتنی تو تعریفیں کرتا ہے، یہ نہیں بتایا کہ وہ جنگل کا شیر ہے، بندیدہ دوست بتا دیا۔ بیوی کہنے لگ گئی کہ تو اتنا جو اس کا ذکر کرتا ہے تو کسی دن بلا کسی دن تاکہ اس کی دعوت کریں۔ اب اس نے پھر نہ اس کو پردے میں رکھا، کیا کہتے ہیں آج کل سرپرائز دینا ہے، اگر سرپرائز دینا ہے پردے میں رکھا کہ وہ شیر ہے، تو وہ بلا لیا گھر۔ اب اس کے لیے کچا گوشت، ظاہر ہے شیر نے کچا گوشت کھانا تھا۔ وہ کہنے لگی پکانا کس طرح کا ہے؟ وہ کہنے لگا جب وہ آئے گا پھر بتاؤں گا۔ اب وہ کچا گوشت 2-3 بکرے ذبح کر کے ڈال دیے، وہ آ گیا شیر۔ عارف رومی کہتے جب وہ آیا نا تو اس کی بیوی نے دیکھا، اس نے ایک سخت جملہ کہہ دیا، کہنے لگی اوہو میں سمجھی تھی پتہ نہیں کون ہے، اس طرح کے درندے تیرے یار ہیں، کتے بلے دوست بنائے ہوئے، یہ کیا بات ہوئی؟ خیر وہ شیر نے سن لی، گوشت کھایا، وہ چلا گیا۔ اگلے دن لکڑہارا لکڑیاں کاٹنے گیا تو شیر نے ملاقات کرتے ہی لکڑہارے سے کہا کہ یہ نا کلاڑی اٹھا اور میری پشت پہ نا ایک زخم کر دے۔ اس نے کہا نہیں میں یہ کام نہیں کرتا، تو میرا دوست ہے۔ اس نے کہا سن بھائی، میں نے پیار سے کہا تو مان جا، ورنہ میں ہوں شیر، میں نے تو اس سے منوا ہی لینا، میں کوئی تکلیف دوں گا مناسب نہیں، تو کر۔ اس نے کلاڑی اٹھائی اور اس کی پشت پہ ایک زور سے زخم لگا دیا، خون بہنے لگا۔ اس نے کہا تو نے آج کے بعد آنا ہے، لکڑیاں کاٹنی ہے، تجھے کوئی کچھ نہیں کہے گا، بس یہ ایک حکمت تھی جو میں نے کیا ہے۔ قصہ مختصر، وہ آتا رہا، لکڑیاں ملتی رہیں، خدمت بھی ہوتی رہی، 6-8 ماہ گزر گئے۔ ایک دن شیر اس سے کہنے لگا یہ میرے ذرا بال اٹھا کے دیکھ، وہ جو تو نے زخم لگایا تھا وہ کہاں پہ ہے؟ اس نے وہ بال اٹھا کے دیکھا تو زخم ملا ہی نہیں، کئی جگہ پہ ٹٹولا کا، یار یہاں تھا یہاں تھا یہاں تھا۔ شیر نے پھر کیا کمال ہی جملہ کہا، اس نے کہا کہ وہ جو کلاڑی کا زخم تو نے لگایا تھا نا وہ مکمل ہو گیا، لیکن تیری بیوی کا جو لہجہ تھا اور اس کی جو تلخی تھی وہ آج تک میرے ذہن میں موجود ہے۔ عزیز دوستو، انسان سب سے زیادہ پریشان وہ ہوتا ہے جسے مقصد حیات نہیں ملتا، جسے پتہ ہی نہیں ہوتا میں کیوں آیا ہوں، کس لیے آیا ہوں، کس کا بھیجا ہوا آیا ہوں۔ وہ سب سے زیادہ آزمائش میں ہوتا ہے، اور جن کو معرفت الہی نصیب ہو جاتی ہے اپنے مالک کا پتہ جاننے لگتے ہیں، محسوس کرتے ہیں کہ مجھے کسی مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے، وہ آسودہ زندگی گزارتے ہیں، قلبی اطمینان اور انشراح صدر اللہ انہیں عطا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے بندوں کی آزمائش کو دیکھا کہ وہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ ہم کیوں آئے، کس لیے آئے، کیوں بھیجے گئے، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کا سلسلہ شروع فرمایا، اور پھر اس سلسلے کو بام عروج دیا اور اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا، اور فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو یہ جو میرے نبی پاک علیہ السلام تمہارے پاس آئے ہیں تو یہ رب کی دلیل بن کر آئے، یعنی حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وجود اطہر، کردار مبارک، آپ کا تبلیغ و ارشاد،
آپ کا دعوت دین، یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ نبی پاک علیہ السلام اللہ کے سچے رسول بن کر دنیا میں تشریف لائے۔ ہم جب دنیا کے اندر نکلتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے سمجھدار لوگ ہیں لیکن گمراہی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ وحی الہی کے بغیر انسان جو بھی وقت گزارتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء پر جو وحی ہوتی ہے ان کی تعلیمات کے بغیر جو بھی وقت گزارا جاتا ہے وہ کبھی راہ حق پر نہیں گزرتا۔ اللہ نے احسان فرمایا اور فرمایا میں نے اپنی دلیل بھیجی ہے، تمہیں اپنے محبوب عطا فرمائے۔ نبی پاک علیہ السلام کا ظاہری وجود بھی سارا اس بات کی دلیل ہے کہ حضور اللہ کے رسول ہے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مضمون کو اس طرح بیان فرماتے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور کوئی معجزہ بنا نہ دکھاتے، نہ ڈوبے ہوئے سورج کو اثر پر بلاتے، نہ چاند کے 2 ٹکڑے کرتے، نہ درخت سجدہ کرتے، نہ پتھر کلمہ پڑھتے، کوئی معجزہ بھی سرکار نہ دکھاتے تو فرماتے ہیں حضور کا چہرہ مبارک ہی ایسا تھا، لوگوں نے دیکھتے جانا تھا اور کلمہ پڑھتے جانا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کے وجود نور کو اس طرح کا بنایا۔ پھر حضور علیہ السلام کو کچھ خاصیات جو محبوب پاک علیہ السلام کے فضائل، شمائل اور خصائل کو بیان کرتی ہیں، وہ بدرجہ اتم اللہ تعالیٰ نے محبوب کو عطا فرمائی۔ مثلا ایک حضور کی شان یہ ہے کہ نبی پاک امی ہے۔ امی کا معنی یہ ہے کہ حضور نے دنیا میں کسی استاد سے آ کے پڑھا نہیں۔ حضور سید عالم علیہ السلام کسی مکتب میں نہیں گئے۔ آپ کبھی ان لوگوں سے ملاقات کریں جو دنیا میں جنہوں نے پڑھا لکھا نہیں، وہ بڑے سیانے بھی ہوں نا کبھی اور بڑے معاملہ فہم بھی ہوں، تو پھر بھی اپنے جملوں اور اپنے لفظوں پر اس طرح کنٹرول نہیں کر پاتے جو ایک پڑھا لکھا آدمی کر سکتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام امی ہیں، سرکار نے دنیا کے کسی استاد سے نہیں پڑھا، لیکن یہ دلیل ہے نا میرے نبی کے سچا رسول ہونے کی کہ حضور نے علم و حکمت کے وہ موتی عطا فرمائے ہیں کہ دنیا حیران رہ گئی۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، اللہ فرماتا ہے یہ تمہیں کتاب بھی سکھائیں گے اور دانائی بھی سکھائیں گے۔ جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا اور نکتہ وروں سے حل نہ ہوا، وہ راز ایک طیبہ والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں۔ حضور علیہ السلام دانائی، حکمت، تدبر، فہم و فراست۔ آپ سرکار کا کوئی ایک فرمان پڑھ لیں، حضور کی کوئی ایک حدیث پاک آپ لے لیں، اس کی معنویت میں اتریں، اس کی گہرائی اور گہرائی کو آپ دیکھیں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ صدیوں کے ادیب، شاعر، حکماء وہ اپنا سارا کلام لا کے وہاں قربان کر دیں تو گرد راہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ جو تدبر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو عطا فرمایا، آپ غور کریں، حضور مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ اب پیار کرنے والا ہر آدمی ہی قابل اکرام ہوتا ہے، محبتوں کا خراج ہمیشہ انسان کو قرضدار رکھتا ہے۔ میرے جیسے چھوٹے آدمی سے جب لوگ پیار کرتے ہیں تو اپنی گردن جھکی ہوئی نظر آتی ہے کہ بوجھ زیادہ ہے، اس قابل نہیں ہے جتنی محبتوں کا سامنا ہے۔ تو اب سب محبت کرنے والوں کی دل جوئی کرنا، ان کے معیار پر پورا اترنا، ان کے معاملات کو دیکھنا، یہ آسان کام نہیں ہوتا۔ کسی درویش نے کہا تھا میں دوست تھوڑے بناتا ہوں، اس لیے کہ دوست زیادہ ہوں تو حقوق بھی زیادہ ہوتے ہیں، تو میں اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ میں سب کے حق ادا کر سکوں۔ نبی پاک علیہ السلام مدینہ طیبہ تشریف لائے تو ہر آدمی کی خواہش ہے حضور میرے گھر آئیں، حضور میرے گھر آئیں، اور جو بھی وہاں عرض گزار ہے اور پیغام دے رہا ہے، سب کے سینے بھی کھلے ہوئے ہیں، دل بھی کھلے ہوئے ہیں، آنکھیں پلکیں فرش راہ کیے ہوئے، ہر آدمی منتظر ہے کہ محبوب میرے گھر میں آ، بڑا امتحان ہے۔ کس طرح کر کے سب کی چاہتوں کا جواب دیا جائے، تو یہ ذرا دیکھیے اس امی لاقبی محبوب کی حکمت اور دانائی۔ محبوب فرمانے لگے بھی میری جو اونٹنی ہے نا، یہ معمور من اللہ ہے، میں گویا خود نہیں فیصلہ کرتا میں نے کہاں جانا ہے، جہاں اونٹنی بیٹھ جائے گی میں مہمان بن جاؤں گا۔ انداز دیکھیے، نبی پاک علیہ السلام نے نا اونٹنی کی لگامیں اس کی گردن پر ڈال دیں۔ اب وہ اونٹنی چلتی جا رہی ہے، تھوڑی آگے جا کے ایک جگہ پہ وہ بیٹھ گئی، لیکن اس کے بیٹھتے ہی حضور اترے نہیں، محبوب بیٹھے رہے۔ ابھی سرکار کی اونٹنی پوری طرح بیٹھی نہیں تھی، پھر اٹھ کے کھڑی ہو گئی، اور تھوڑا سا آگے چلنے کے بعد حضرت ابو ایوب انصاری کے دروازے کے سامنے بیٹھ گئی، اور وہ اس طرح بیٹھی کہ اس طرح جم کے بیٹھی کہ اس نے اپنی گردن بھی بچھا دی۔ جب اطمینان سے اونٹنی بیٹھ گئی، نبی کریم اترے،
جناب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جلوہ فراز ہوئے، یہ وہ دانائی تھی میرے کریم محبوب کی، وہ حکمت تھی کہ کسی محبت کرنے والے کو اعتراض کیا ہونا تھا، سب کا قربان ہونے کو دل کر رہا تھا۔ ہمارے ہاں تو 4 بچے ہوتے ہیں اور ہم کسی ایسی دانائی کا مظاہرہ نہیں کرتے کہ ان کے اندر برابری کر سکیں، ہم اس سمجھ بوجھ کا لحاظ ہی نہیں کرتے۔ ہمارے ایک استاد تھے تو وہ اکثر کہا کرتے تھے، جن کو پڑھانے کی ڈیوٹی لگاتے ان سے کہا کرتے تھے کسی طالب علم سے چڑ نہ جانا، اسکول کے، کالج کے، مدرسے کے کسی بچے سے چڑ نہ جانا، تم اگر کسی سے چڑ گئے تو اس کا مستقبل خراب ہو جائے گا، اس لیے کہ تم ذاتی اناد پال لو گے، بچہ بڑا لائق ہے لیکن تمہارا فرما بردار نہیں، تم چڑ گئے ہو، تم بات بات پہ ڈانٹتے ہو، بالآخر وہ ساری تباہی ہو گئی، بدگمان ہو گیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام امی ہیں، لیکن یہ میرے محبوب کی نبوت کی اعلیٰ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب کو حکمت، تدبر، دانائی، ہم دانا نہیں ہوتے، شعور نہیں رکھتے، فہم و فراست کا۔ وہ عارف رومی کہتے ہیں کہ ایک شخص بادشاہ تھا، اس نے خواب دیکھا، خواب میں دیکھا کہ اس کے سارے دانت ٹوٹ گئے۔ اس نے ایک معبر کو بلایا، تعبیر کرانے والے کو، اس سے کہا اس کی تعبیر کیا ہے؟ اس نے کہا جناب اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے سارے رشتہ دار آپ کی زندگی میں فوت ہو جائیں گے۔ اب وہ بادشاہ اتنا ناراض ہوا، اس نے وہ تعبیر کرنے والا بھی قتل کروا دیا۔ اس نے کہا وہ بھی کوئی زندگی ہے جس میں نہ بھائی ہو، نہ بہن ہو، نہ بچے ہو، نہ بیوی ہو، نہ ماں ہو، نہ باپ ہو، مروا دیا۔ ایک اور آدمی تعبیر کرنے والا تھا پر وہ دانا بھی تھا، اس کو بلایا اور بلا کر بادشاہ نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے، خواب میں میرے سارے دانت ٹوٹ گئے، تعبیر بتائیں۔ تو وہ کہنے لگا بادشاہ مبارک ہو، اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خاندان میں سب سے لمبی عمر آپ کو عطا فرمائے گا۔ بادشاہ نے اسے انعام دیا، کہا تو جیتا رہ، کیا تو نے بات کی ہے۔ اب میری بات کو سمجھیے گا، تعبیر اس نے بھی وہی بتائی ہے جو پہلے والے نے بتائی، لیکن پہلے والے نے کہا تیرے سارے رشتہ دار تیری زندگی میں فوت ہو جائیں گے، اس نے اسے بھی مروا دیا۔ بات اس نے بھی وہی کی ہے، لیکن بات گرچہ بے سلیقہ ہو کلیم، پر بات کرنے کو سلیقہ چاہیے۔ آپ بے سلیقہ بات بھی کریں پر سلیقے سے تو کریں، کوئی لہجہ ہی نہیں، حکمت ہی نہیں، کوئی دانائی نہیں۔ دوسرے نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو سب سے لمبی عمر عطا کرے گا، تو بات پھر بھی وہی ہے کہ باقی سارے چلے جائیں گے اور آپ موجود ہوں گے، لیکن اس میں دانائی ہے نا، حکمت ہے نا۔ فتح مکہ کا موقع تھا، عجیب حالات درپیش ہوئے۔ اسلام کا جھنڈا حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، بڑے عظیم صحابی۔ بدر کے موقع پر جس آدمی نے اپنے جذبات سے ماحول گرما دیا وہ حضرت سعد بن عبادہ، ہمیشہ اگلی صفوں میں مجاہدوں کی رہنے والے، مال خرچ کرنے والے، نڈار آدمی، لیکن جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا۔ حالات کچھ اس طرح کے پیدا ہوئے کہ بعض لوگوں نے مطالبہ کیا ان سے جھنڈا لیا جائے، اور کوئی معقول وجہ نہیں تھی، لیکن بعض اوقات نا حالات ایسے بن جاتے ہیں۔ اب حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے مطالبہ ہو رہا ہے کہ آپ جناب سعد بن عبادہ سے جھنڈا لے لیں۔ یہ نوجوانوں سے بالخصوص عرض کروں گا کہ علم بھی تبھی بندے کو فائدہ دیتا ہے جب اس کے ساتھ کچھ بندے کو شعور بھی ہو، ہنر بھی تبھی فائدہ دیتا ہے جب اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ دانائی بھی ہو۔ شیخ سعدی فرمایا کرتے تھے ایک من علم ہونا تو سنبھالنے کے لیے 10 من عقل کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ ضائع ہو جاتا ہے سارا۔ فرمایا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، نبی کریم پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ بھی بھیجتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی نبی پاک پر درود پڑھو اور خوب سلام پڑھو۔ تو یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی کہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم مجھ پر ایک بار درود پڑھو گے تو اللہ تم پہ 10 رحمتیں فرمائے گا اور تمہارے 10 گناہ معاف کر دے گا اور تمہارے 10 درجے اللہ بلند فرما دے۔ ایک بار درود شریف کو وظیفہ بنائیں، پابندی سے پڑھا کریں، پابندی سے۔ میں نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے کچھ کام کرتے، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ وہ کام آج بھی بڑے ضروری ہیں، بڑے ضروری۔ بزرگ یہ کیا کرتے تھے کہ وہ نا اپنی ریل رکھتے تھے، اپنا مصلی بچھاتے تھے مسجد میں آ کے بھی، اور اپنی تسبیح سائڈ پہ رکھ لیتے تھے صبح کے وقت، اور روزے نہیں ہوتے تھے تو پانی کا پیالہ بھی ساتھ ہوتا تھا، کچھ دیر قرآن پاک پڑھنا، اپنا مصلی بچھایا، پھر اس کے ساتھ کچھ دیر تسبیح پڑھنی، پھر پانی پہ پھونک مارنی، اس کو پینا۔ مجھے لگتا ہے یہ اہتمام ہے عبادت کا۔ میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ ہاتھوں میں تسبیح رکھ لو، تسبیح ہاتھ میں ہو تو چلتی بھی رہتی ہے، تو یہ چھوڑ دیں، لوگ کیا کہیں گے، بہانہ کریں گے، دنیا کہے گی یہ بابا تسبیح ہو گیا، تو کہنے دو، تسبیح ہو تو تسبیح چلتی بھی، سمجھ آ گئی یہ بات کی؟ تو اہتمام کریں، یہ 20 منٹ 10 منٹ مصلی پہ بیٹھ کے درود شریف پڑھیں، ہمیں موقع مل جائے تو ہم پڑھ لیتے ہیں،
کچھ کہتے ہیں میں گاڑی چلاتے چلاتے پڑھتا ہوں. میں نے کہا یہ سارے طریقے ٹھیک ہیں، اور میری رائے یہ ہے کہ مصلی بچھا کے، خوشبو لگا کے، اچھے کپڑے پہن کے، مدینے کی طرف منہ کر کے، یعنی حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کرنا ہے نا جی، حضور کی بارگاہ میں، تو پھر پورے اہتمام سے سلام پڑھیں. اللہ توفیق عطا فرمائے. آیت نمبر 60 سے 61 میں منافقین اور فاسقین اور جن کے دلوں میں عداوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا روگ ہے اور مدینے میں جھوٹی افواہیں پھیلانے والوں کو خبردار کیا گیا کہ اگر وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو انہیں مدینے میں رہنے نہیں دیا جائے گا. اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ لوگ لعنتی ہیں اور جہاں بھی پائے جائیں انہیں چن چن کر قتل کر دیا جائے، اس لیے کہ یہ حضور کے بارے میں دل میں منافقت رکھتے ہیں. پھر آگے سورہ سبا شروع ہوتی ہے. اس صورت صرف انگو NP پلس جو چلتا جائے اثر دکھائے. آیت نمبر 10 سے حضرت داؤد علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ہے کہ انہیں یہ فضیلت دی گئی کہ پہاڑ اور پرندے ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے. حضرت داؤد تسبیح کرتے تو پہاڑ بھی تسبیح کرتے، پرندے بھی. داتا علی اجویری نے ایک بات لکھی ہے، کہتے ہیں کہ حضرت حبیب بن اسلم رائی تھے. داتا صاحب نے 1000 سال پہلے لکھا ہے. وہ کسی سے ملتے نہیں تھے، دوپہر کے وقت بکریاں لے کے جنگل میں چلے جاتے، ملتے نہیں. ایک بندہ بڑی دور سے آیا، کہنے لگا میں نے ملنے ہیں. انہوں نے کہا بابا اس ٹائم نہیں ملتا. کہنے لگا اللہ کا بندہ ہے نا، تھوڑا ناراض ہی ہو جائے گا نا. چلا جاتا. کہتے میں پہاڑ کے پیچھے گیا تو میں نے عجیب نظارہ دیکھا کہ بابا جی مصلی پہ بیٹھے ہیں اور ایک بھیڑیا ان کی بکریاں چرا رہا. بھیڑیا وہ کھایا کرتا تھا، آج چرا رہا ہے. کہتے ہیں بڑا حیران ہوا. بابا جی کہنے لگے اس وقت کیوں آئے ہو؟ تو میں نے کہا حضور اگر آ گیا ہوں تو مہربانی کریں. میں نے فوراً کہا یہ بھیڑیا بکریاں چرا رہا ہے. فرمانے لگے جب سے میں نے رب سے صلح کر لیا نا، ساری مخلوق کی مجھ سے صلح ہو گئی، ساری مخلوق کی صلح ہو گئی. تو کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ پتہ نہیں بابا کچھ کھلائے پلائے گا بھی کہ نہیں. تو کہتے ہیں لکڑی کا پیالہ پہاڑ کے نیچے رکھا تو وہ شہد سے بھر گیا. پھر میں نے وہ پیا دوبارہ رکھا تو دودھ سے بھر گیا. پھر تیسری دفعہ رکھا تو وہ پانی سے بھر گیا. تو کہتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا. تو کہنے لگے حیرانگی والی کون سی بات ہے؟ اگر بنی اسرائیل کے نبی دعا کریں اپنی نافرمان قوم کے لیے تو اللہ انہیں پہاڑوں سے پانی دے دیتا ہے. میں تو محمد عربی کا وفادار غلام ہوں، تو مجھے نہیں اللہ عطا کرے گا. یہ میں ساتھ ساتھ بزرگوں کی باتیں اس لیے کرتا ہوں جب بنی اسرائیل کا ذکر آتا ہے کہ میرے نبی پاک نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء اولیاء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے. تو حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ پرندے اور پہاڑ تسبیح کرتے تھے. لوہا ان کے لیے نرم کر دیا گیا تھا اور وہ زرہیں بناتے تھے اور باندھنے کے لیے ان میں کڑیاں بھی ڈالتے تھے. اسی طرح سلیمان علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ہے کہ ہوا ان کے تخت کو تیز رفتاری کے ساتھ اڑا کر لے جاتی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور اذن سے جنات بھی ان کا حکم مانتے تھے. جنات بھی ان کا حکم. اور اس میں ایک واقعے کی طرف بھی اشارہ ہے. وہ ہوا یوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے نا بیت المقدس بنانی شروع کی تو ڈیوٹی جنوں کی لگا دی. فرمایا چلو بناؤ. یہ قرآن مجید میں ذکر ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کی ڈیوٹی لگائی تو پتا تھا آپ کو کہ میرا وقت بھی قریب ہے. بعض محدثین نے لکھا ہے کہ یہ 12-15 سال کی عمر میں یا 20 سال کی عمر میں بادشاہ بن گئے تھے، بڑی تھوڑی عمر. تو ان کو پتا تھا میرا وقت قریب ہے. تو بیت المقدس جو ہے اس کی تعمیر کا آغاز تو کیا تھا حضرت داؤد علیہ السلام نے، ان کے والد نے. وہ مثال کر گئے تھے، ان کو وصیت کر گئے. حضرت سلیمان ہم اس کو انہی بنیادوں پہ بنا رہے تھے تو ڈیوٹی لگائی جنوں کی کہ بناؤ. پتا تھا میرا وقت قریب ہے تو عرض کرنے لگے مالک اگر میں دنیا سے چلا بھی جاؤں تو ان سے پوشیدہ رکھنا، چلا بھی جاؤں تو ان سے پوشیدہ رکھنا، جنوں سے. میں پردہ کر گیا ہوں. تو اپنی لاٹھی پر ٹیک لگا کے کھڑے ہو گئے. جن کام کرتے رہے، وہ کرتے ہی رہے کرتے ہی رہے کرتے ہی رہے. ان کو پتا تھا کہ حضرت سلیمان کھڑے ہیں، ذرا بھی حرکت کی نا تو ناراض ہو جائیں. کچھ نے لکھا ہے کہ کئی مہینے بیت گئے، حضرت سلیمان کھڑے ہیں. جب کام مکمل ہو گیا نا تو پھر اللہ نے حکم دیا زمین کو کہ سلیمان کو نہیں، ان کی لاٹھی کو تو کھا جا. تو پھر لاٹھی کو زمین نے کھانا شروع کیا. وہ لگ جاتی ہے نا کچھ چیزیں لکڑی کو جو کھاتی ہیں. نے کھانا شروع کیا تو ڈنڈا ٹوٹا تو آپ زمین پہ تشریف لائے. پھر جنوں کو پتا چلا کہ حضرت سلیمان تو وصال کر گئے. کتنی دیر ایسا رہا. اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے مہینے نبی، یہ قرآن مجید پڑھ رہا ہوں، آپ 22ویں پارے کی تلاوت کریں تو اگر حضرت سلیمان کتنے مہینے انتقال کے بعد بھی کھڑے رہے ہیں تو ان کو کچھ نہیں ہوتا تو بتائیے نا پھر حضور کا وہ فرمان کتنا حق اور سچ ہے کہ اللہ نے حرام کر دیا ہے زمین نبیوں کا وجود کھاتی نہیں. ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی. فرمایا اللہ نے حرام کر دیا ہے زمین پر وہ نبیوں کے جسموں کو کھاتی
اللہ کے ہر نبی زندہ ہیں اور وہ رزق دیے جاتے ہیں. اللہ سمجھنے کی توفیق دے. پھر آیت نمبر 22 سے مشرکین کے باطل معبودوں کی بے بسی کا بھی ذکر ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حضور اس کے اذن کے بغیر کسی کو شفاعت کی مجال نہیں. عرض کریں گے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے کریں گے. آیت نمبر 28 میں رسول کریم علیہ السلام کی رسالت عامہ کا ذکر ہے. عام رسالت ہے نبی پاک کہ آپ کی دعوت پورے عالم انسانیت کے لیے، اور یہ سارا عالم انسانیت آپ کی امت دعوت ہے، اور جن خوش نصیبوں نے ایمان قبول کر لیا وہ امت اجابت ہے. ایک ہے نبی پاک کی امت دعوت، تو وہ جس کا اللہ رب ہے نا، ان سب کی طرف حضور رسول بن کے آئے، یعنی سب کو حضور نے دین کی دعوت دینی ہے. ہاں جو دعوت قبول کر لے پھر وہ امت اجابت ہے، قبول کرنے والی امت. اگلی آیات میں اسی مفہوم کو بیان کیا کہ اپنے عہد کے جابروں اور متکبرین کو آخرت میں ان کے عہد کے کمزور طبقات کے لوگ یہ کہیں گے کہ ہمارے ایمان سے محرومی کا سبب تم بنے تھے. مزید بتایا کہ پچھلی امتوں کے خوشحال لوگ مال و دولت کی فراوانی کو اپنی مقبولیت کی دلیل سمجھتے تھے، کہتے تھے ہم اللہ کے قریبی ہیں اسی لیے تو اتنی مال و دولت دی ہے اللہ نے ہمیں، اس کو وہ دلیل بناتے تھے. حالانکہ مال و دولت کوئی دلیل ہے؟ اگر یہ قریب ہونے کا ذریعہ ہوتی تو سب سے زیادہ میرے نبی پاک کی تجوریوں میں ہوتی. یہ کوئی دلیل نہیں. اللہ نے فرمایا کہ اس کا قرب مال و دولت کی فراوانی سے نہیں ملتا بلکہ ایمان اور عمل صالح کی دولت سے ملتا ہے. اور رزق کی کشادگی یا تنگی کا تعلق کسی کی فضیلت یا بے توقیری سے نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ کبھی وہ نعمتوں کی فراوانی امتحان کے طور پر فرماتا ہے اور کبھی آزمائش میں مبتلا کر کے بندے سے امتحان لیتا ہے. آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ کے فرشتوں سے سوال کہ کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے ہیں. فرشتوں کا اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہوئے اس کی بندگی کا اظہار کیا. اس بات کا اللہ نے اس آیات میں ذکر کیا. آیت نمبر 45 میں فرمایا کہ ان کفار سے پہلے جن لوگوں نے رسول کو جھٹلایا، ہمارے رسولوں کو، ان سے قوت اور دبدبہ میں وہ لوگ زیادہ مضبوط تھے. آج جو جھٹلا رہے ہیں نا قریش والے، تو جو پہلے جھٹلاتے تھے وہ قوت اور دبدبے میں زیادہ مضبوط تھے، لیکن وہ بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ نہ سکے. تو جب وہ نہیں بچ سکی قومیں عاد اور قومیں سمود، اتنی تگڑی قومیں، تو یہ تو بات ہی کوئی نہیں. اللہ اکبر. آخری آیات میں فرمایا کہ روز حشر کفار کی خواہش ہوگی کہ عذاب سے نجات مل جائے، مگر ان کی یہ خواہش پوری نہیں ہوگی. پھر سورہ فاتر شروع ہو جاتی ہے اس سے آگے. تو اس کی آیت نمبر 5 میں تمام انسانوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ قیامت کا وعدہ حق ہے، اور دنیاوی زندگی کی لذتوں میں کھو کر کہیں دھوکے میں نہ پڑ جانا. اور شیطان تمہارا دشمن ہے، اس لیے تم بھی اسے اپنا دشمن ہی سمجھو. اس سے جرانے لگانے کی ضرورت، اس سے دوستیاں نہ کرتے پھر اس کے لیے تیاری نہ کرو. یہ رمضان کے آخری دن شروع ہو جاتے ہیں تو ہمارے بچے موٹر سائیکلیں تیار کرنی شروع کر دیتے ہیں، یعنی عین رمضان میں. مجھے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ عید والے دن بڑی طوفان بدتمیزی ہوتی ہے، تو میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، ہوتی عید والے دن ہے پر اس کی تیاری رمضان میں ہوتی ہے. تو کتنا بڑا جرم ہے. یعنی ادھر چاند رات کا اعلان ہوگا تو ادھر تماشا لگ جائے. ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. حضور علیہ السلام نے فرمایا تو یہ جو چاند رات ہوتی ہے نا، یہ تو مزدور کو مزدوری ملنے کا وقت ہوتا ہے. تو لوگ ہیں کہ وہ کھیل کود میں لگ جاتے ہیں. اللہ سمجھنے کی توفیق دے. آیت نمبر 9 سے 13 تک ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تحت بارش کے نظام کا ذکر ہے. انسان کو اس کے جوہر تخلیق کی طرف متوجہ کیا گیا تاکہ سرکشی کا شکار نہ ہو، اور وہ یہ کہ مادہ کے پیٹ میں حمل کو بھی اللہ جانتا ہے، اور یہ کہ کس کی عمر میں درازی ہے یا کس کی عمر میں کمی ہے وہ سب اللہ نے کتاب تقدیر میں لکھ دیا ہے. آیت نمبر 12 سے فرمایا کہ میٹھے اور کھارے پانی کے سمندر برابر نہیں ہوتے. میٹھے اور کھارے پانی کے سمندر برابر نہیں ہوتے، لیکن فرمایا سب سمندروں سے تمہیں مچھلی کا تازہ گوشت ملتا ہے، پانی جیسا بھی ہو، اور تم ان سے پہننے کے زیور بھی نکالتے ہو، اور کشتیاں پانی کو چیرتی ہوئی چلی جاتی ہیں. نظام لیل و نہار اور شمس و قمر اسی کے حکم کے تابع ہیں، اسی کے حکم کے. یہ چاند سورج اگر کسی انسان کے قبضے میں ہوتے تو کب سے اختلاف ہو گیا ہوتا. کوئی کہتا ادھر سے نکل، کوئی کہتا کم از کم جو حکومت بدلتی وہ تو ضرور بدلتی ایک دفعہ. پچھلے لایا ہے لہذا معاذ اللہ ہم نہیں چلنے دیں گے. اللہ نے فرمایا یہ اللہ کے تابع ہے. رات دن کا آنا بھی اللہ کے، اور نظام شمس و قمر بھی اللہ. آیت نمبر 18 میں بتایا کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی ہر ایک کو اپنے اپنے عمل کا جواب دینا ہوگا، اور جو تزکیہ اور تقوی اختیار کرے گا تو اس کا فائدہ اسی کو پہنچے گا. پھر فرمایا اندھا اور دیکھنے والا، ظلمت اور نور، سایہ اور دھوپ، زندہ اور مردہ لوگ برابر ہو سکتے نہیں. یہاں کفار اور منکرین کو اندھے
ظلمت دھوپ اور مردے سے تشبیہ دی گئی، اور گویا اللہ کریم نے اہل ایمان کو آنکھوں والا کہا، نور والا کہا، سائے والا کہا، اور فرمایا یہ ہیں وہ جو زندہ ہیں۔ کافر زندہ رہ کے بھی زندہ، اقبال نے کہا تھا زندگی زندہ دلی کا نام ہے، اور مردہ دل کیا خاک جیا کرتے، تو دل زندہ ہو تو پھر ہر شے۔ ایک دانشور کا ایک قول ہے، وہ کہا کرتے تھے رشتے احساس کے ہوتے ہیں، رشتے اور احساس نہ ہو تو پھر رشتے بھی۔ آپ کو پتہ ہے نا، بہن کا اگر خیال آ گیا تو پھر بہن ہے، لیکن اگر بھائی کہے کہ نہیں جی میرے بہنوئی نے ضائع بڑے کیے ہیں پیسے، وہ تو سارا اس خاندان کو چلا جائے گا، تو میں بہن کے بچوں سے، تو یہ احساس ختم ہو گیا۔ تو فرمایا کہ یہ زندہ رہتا ہے، جو مومن ہوتا ہے، مومن زندہ ہوتا ہے، کافر مردہ ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کا دل مردہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں یہ بھی بتایا کہ حجت الہیہ قائم کرنے کے لیے ہر قوم کی طرف نذیر یعنی روشن دلائل اور الہامی کتابیں دے کے نبی اور رسول بھیجے گئے، لیکن ہر دور میں پیغام حق کو جھٹلانے والے موجود رہے۔ آیت نمبر 27 میں فرمایا کہ ایک پانی سے مختلف رنگوں کے پھلوں، ایک ہی پہاڑی سلسلے سے مختلف رنگوں کے پہاڑ، ایک نوع انسانی سے مختلف رنگوں کے لوگ، اور چار پایوں اور جانوروں کو مختلف رنگوں میں پیدا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل ہے۔ ایک باپ کے چار بیٹے ہوتے ہیں، چاروں کی شکلیں علیحدہ ہوتی ہیں، یہ نا مسئلے پہ غور نہیں نہ کرتے، ورنہ فوراً بندہ کیا اٹھتا ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔ آپ غور کریں، ہر بندے یہ چیزیں لوگ بناتے ہیں نا، نہیں اس میں اتنی ڈال دو، اس میں اتنی ڈال دو، اتنی، تو ایک طرح کی چیزیں بنتی جاتی ہیں، ایک کی طرح۔ کوئی بھی چیز جو انسان بناتا ہے، چمچ ہے، برتن ہے، تو ایک کی طرح کا بناتا ہے۔ اللہ کریم کی تخلیق کا کمال یہ ہے کہ ناک ہر بندے کی ایک ہے، آنکھیں دو ہیں، کان دو، ہونٹ سب کے ہیں نا، اور چہرے مختلف ہیں۔ سمجھتے ہیں آپ بات؟ یعنی وہی چیزیں اللہ تعالیٰ نے دیں جو سب کو دیں، اور اس کے باوجود چہرے مختلف ہیں، تو ماننا پڑے گا کہ جو بنانے والا ہے وہ بڑی شان والا ہے، جو بنانے والا ہے وہ بڑی شانوں والا ہے، جو وہ بنا سکتا ہے دوسرا کوئی نہیں بنا سکتا۔ آیت نمبر 28 میں بتایا کہ جو علماء ربانیین ہیں نا، ان کے دلوں میں اللہ کی خشیت ہوتی ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یہ مسئلہ تھوڑا ضرور سن لیں۔ فرمایا اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے وہ ڈرتے ہیں جن کے پاس علم ہے۔ ایک لفظ کبھی کبھی ہم کہتے ہیں، لڑائی ہو جائے نا تو کہتے ہیں تو مینوں جاندا نہیں، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو مینوں کہتے ہیں نا کچھ لوگ، تو مینوں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ تو میرے سے لڑائی کر رہا ہے، تو میری طاقت نہیں جانتا، میرے تعلقات نہیں جانتا، یہ ترجمہ ہے اس کا۔ تو میری دولت کو نہیں جانتا، میں کتنے لوگ میرے ہیں چاہنے والے، پیار کرنے والے، یا میرے خاندان والے، تو جان، یہ مطلب ہوتا ہے کہ تو مجھے جانتا۔ جو جانتا ہوتا ہے وہ ڈرتا ہے، جو نہیں جانتا وہ ایسے ہوتا ہے۔ جو بندہ رب کو جانتا نہیں نا وہ نہیں ڈرتا، اور جو جان لیتا ہے نا وہ ڈرتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کتنی قدرتوں والا ہے۔ میرے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا میں تم سب سے بڑھ کر رب کو جانتا ہوں، اور میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اس لیے زیادہ باتیں کرنے والا عالم نہیں ہوتا، اللہ سے زیادہ ڈرنے والا عالم ہوتا ہے۔ جو بندہ کہتا ہے میں کسی کو بولنے نہیں دیتا، میں بڑی کہانیاں سناتا ہوں، تو یہ علم کی علامت نہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے جو عالم ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اگر تو زیادہ ڈرتا ہے تو بڑا عالم ہے، اگر تو نہیں ڈرتا پھر تو ان پڑھ ہے۔ یہ تو اپنے آپ سے پوچھ لے۔ اب لوگ کہتے ہیں جو جری ہو جائے، جو بے دریغ بولے وہ عالم ہے، نہ بھائی، جو سوچ سوچ کے بولے، جو ڈر ڈر کے بولے، جو احتیاط سے بولے، اصل عالم وہی ہوتا ہے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔